عورت کے نام پہ اپنی ہی لڑکی کا قتل کیا تھا. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس 302 کا کیس تھا جس میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی نے قتل کیا. کم سن عمر لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا مقدمہ آیا. اس میں بھی ہماری جو وکٹم ہے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. وہ یہ پولیس کی بہت ہی کامیابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہمارے میڈیا کے دوستوں کا ادھر آنے کا بہت شکریہ. آپ لوگ ادھر آئے ہیں اور ہمیں ہماری بات کہنے کا موقع دیا ہے. آپ لوگوں کے تعاون کے ہم بھرپور شکر گزار ہیں. آپ لوگوں کو ادھر بلانے کا قبل تھانے میں خاص مقصد یہ تھا کہ پچھلے 2 مہینے سے کچھ کرائم اگینسٹ پرسن، ہینس کرائم میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے ایسے کرائم اگینسٹ پرسن آئے، ایسے 302 قتل کے مقدمات آئے، اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ زیادتی کا مقدمہ آیا. ایک کے بعد ایک یہ مقدمات آتے رہے. اس میں جو ہے میڈیا میں بھی تھوڑی سی تشویش تھی اور لوگوں میں بھی تھوڑی سی تشویش تھی کہ اس حوالے سے پولیس کیا کر رہی ہے. تو ایک اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، آپ کو جواب دینا تھا، آپ کو مطمئن کرنا تھا. یہ 4 کیسز کی ہم بات کریں گے جو پچھلے 2 مہینے میں آئے ہیں، اور یہ تمام 4 کے 4 کیسز ہم نے قبل تھانے کا جو ہے وہ یہ ریکارڈ ہے کہ ودن 48 آورز ہم نے جو ہے وہ یہ تمام کیسز سالو کیے ہیں. تو اس میں عوام بھی مطمئن رہے، ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی مطمئن رہے، اور ریسٹ ایشورڈ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ کڑا ایکشن لے رہے ہیں. اب ان 4 کیسز کی میں آپ کو شارٹ بریف بتا دیتا ہوں. اس میں 302 کے قتل کے مقدمات ہیں، اور ایک جو ہے اس میں 376 ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ تھا. پہلا اس میں جو ہے وہ ایک 302 کا قتل تھا. یہ قتل کا مقدمہ تھا جس میں 2 9th کلاس کا لڑکا اور 7th کلاس کے لڑکے، یہ دونوں بھائی تھے، اور انہوں نے جو بڑا بھائی تھا 9th کلاس والا، اس کی بیوی جس کی عمر 20 سال تھی اس کا انہوں نے قتل کیا تھا. تو 20 سال کی عورت کا قتل 9th کلاس کے لڑکے نے جو اس کی بیوی تھی، اور اس کے بھائی نے جو 7th کلاس میں تھا، انہوں نے مل کے قتل کیا تھا. یہ ودن 48 آورز ہم نے سالو کیا تھا. ان کو ود ویپن آف آفینس پسٹل کے ساتھ ہم نے اریسٹ کیا. دوسرا جو اس میں مقدمہ تھا وہ 376 کا مقدمہ اس میں تھا. وہ بھی آپ لوگوں کے تمام کے علم میں ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ ٹائم میں ودن 48 آورز ملزم کو گرفتار کیا. اس نے اپنا کرائم کنفیس کیا. تیسرا، اب ان کیسز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کہیں پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے. وہ ایک غیرت کے نام پہ قتل ہے جو کلاگی کے علاقے میں ہوا ہے. اس کیس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک عورت کے قتل ہونے کی، ہمیں ایک عورت کے مر جانے کی، وفات پا جانے کی ہمیں خبر ملی ہے. اور یہ خبر ملنے کے بعد 2 انڈیپینڈنٹ سورسز سے، ایک SHO صاحب کو یہ خبر ملی اور ایک مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس معاملے میں یہ عورت کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ اس کی قدرتی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، اور اس میں انویسٹیگیشن کی فردر ضرورت ہے. تو ہم نے اپنی تمام سورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے، میڈیکل ٹیکنیکل ایویڈنس کو بروئے کار لاتے ہوئے، ہم نے جو ہے وہ جو پروسپیکٹ جو اس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ قاتل ہو سکتے ہیں، ان کو بھی اعتماد میں رکھا کہ کہیں ان کو بھی شک نہ ہو جائے کہ ہماری کیا کارروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انویسٹیگیشن میں آگے بڑھتے رہے. چند دنوں میں جب ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس عورت کو نیچرل ڈیتھ سے یہ نہیں مری ہے بلکہ اس کو الیکٹرک شاک دے کر غیرت کے نام پہ اس کا قتل کیا گیا ہے، بجلی کے اس کو جو ہے وہ شاک دیے گئے. جب ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی تو ہم نے ودن 24 آورز جو اس میں ملزمان تھے ان کو اریسٹ کیا. اس میں ملزمان اس کے اپنے گھر والے تھے، اس کا سگا باپ اور اس کے باقی فیملی ممبر جن کا بھی ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اس کے قریبی رشتہ دار یہ تمام تھے، اور انہوں نے غیرت کے نام پہ اپنی ہی لڑکی کا قتل کیا تھا. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس تھا. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس اس لیے تھا کیونکہ جو پہلی انفارمیشن ہمیں ملی تھی کہ اس لڑکی کی جو ہے وہ زہر کھانے سے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے تو ہم اس پہ آرام کر کے بیٹھ جاتے. اگر ایسی پولیس ہوتی جو کہ انٹرسٹڈ نہ ہو ان جرائم کو حل کرنے میں، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ بس ایک لڑکی مر گئی ہے، نہ کوئی مدعی ہے اس میں، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی کمپلین کرنے آیا ہے، تو ہمارا تو کوئی کام نہیں تھا اس میں. لیکن اس میں SHO صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اور میں CIO صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان لوگوں کا اس پہ بھرپور یقین تھا. ایک تو جو انفارمیشن ملی تھی، اور دوسرا ان کا اس میں بھرپور، ان کی اپنی جو ہے نا وہ اس میں ان کا زور تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، اس میں ہم نے انصاف کرنا ہے.
جو ہوا ہے ہم اس کی تہ تک پہنچیں گے اور ہم اصل ملزمان کو سامنے لائیں گے اگر تو اس میں کوئی غلط کام ہوا ہے. اور وہ بالکل ویسے ہی ثابت ہوا اور اب ہم نے اس کیس میں ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کیس کو ہم اب آخری جو ہے اس کے مرحلے تک پہنچائیں گے. اب آ جاتے ہیں دوسرا ایک یہ ریسنٹ کیس ہے. یہ 302 کا کیس تھا جس میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی نے قتل کیا. یہ قبل کے علاقے میں یہ کیس ہوا تھا اور اس میں بھی جو ہے وہ یہ کیس بھی مشکل اس لیے تھا, یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس میں پہلے ایک غلط آدمی پہ دعوے داری کی گئی تھی. یہ پولیس کی بہت ہی کامیابی ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کے دوران اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس بات کا پتہ لگایا کہ جس آدمی پہ دعوے داری کی جا رہی ہے یہ جھوٹی دعوے داری ہے, یہ آدمی اصل ملزم نہیں ہے. جب ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا پھر ہم نے اس پہ انویسٹیگیشن کا دوسرا رخ لیا. ہم نے باقی گھر والوں سے, جو مقتول تھا اس کے باقی گھر والوں سے بات کی, ان سے اس کا ورژن لیا. اس کا ورژن لینے کے بعد ہمیں کچھ اور اینگلز نظر آئے اس پورے انسیڈنٹ میں. جب ہمیں وہ نکات نظر آئے ہم نے ان نکات پہ انویسٹیگیشن کرنا شروع کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا جو اصل قاتل ہے وہ اس مقتول کا اپنا ہی بھائی ہے. اس بھائی کو ہم نے ودن 24 آورز پھر گرفتار کیا اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو پراپرلی انٹروگیٹ کیا. اس نے ویپن آف آفینس کی بھی نشاندہی کی ہے. ابھی وہ ہم نے میڈیکل کے لیے بھیج دیا ہے, اس کو فورینزکس کے لیے بھیج دیا ہے. آگے اب ہم اس کے رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو یہ تمام کیسز کی بریف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ مطمئن ہو, عوام ہم سے مطمئن ہو اور ان کو یہ بات پتہ ہو کہ کوئی بھی ہینس کرائم ہے اس کو ہم کسی صورت بھی ایسے جانے نہیں دیتے, اس میں سخت سے سخت ایکشن لیتے ہیں. اور اس آخری بات اب میں آپ سے جو یہ کروں گا وہ سمپلی یہ ہے کہ ان 4 کیسز کو اگر ہم دیکھیں جس میں نے آپ سے بات کی ہے, ان 3 کیسز میں جو ہمارا وکٹم ہے وہ خاتون ہے. 302 کا پہلا کیس جو میں نے آپ کو بتایا, 9th کلاس کے لڑکے نے اپنی 20 سالہ بیوی کا قتل کیا, وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ غیرت کا عنصر تھا. دوسرا کیس جو میں نے آپ کو بتایا, کم سن عمر لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا مقدمہ آیا, اس میں بھی ہماری جو وکٹم ہے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا, وہ لڑکی ہے. پھر تیسرا کیس جو میں نے آپ کو بتایا کلاگی والا, اس میں بھی لڑکی کے ساتھ غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا جو کہ اس کے اپنے گھر والوں نے کیا. ان 4 کیسز میں سے 3 کیسز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 75% بن جاتا ہے آپ کے کیسز کا. ہم یہ جو جرائم برخلاف خواتین ہیں اس میں ڈی پی او صاحب شفیع اللہ گنڈاپور صاحب کا کلیئر سٹانس یہ ہے کہ اس میں زیرو کمپرومائز ہونا چاہیے. اس میں جو ہے وہ پولیس نہ صرف یہ کہ کڑی نظر رکھے بلکہ انویسٹیگیشن میں, انٹیروگیشن میں اور اریسٹس میں کوئی جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے. کوئی اس میں جو ہے وہ ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ہماری طرف سے اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بالکل اسی ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ بالکل ایسے چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس ادھر بہت کہنا ضروری ہے کہ یہ جو خواتین کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں اس میں صرف پولیس کا ہی رول نہیں ہے, اس میں آپ کے معاشرے کے دوسرے اداروں کا بھی بہت رول ہے, جس میں آپ کے میڈیا ہے, جس میں آپ کا مدرسے ہیں, مسجدیں ہیں, سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. ان تمام کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ خواتین کے خلاف جو دل دہلا دینے والے بہت ہی ظالمانہ کرائمز جو ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے. زمونږ سره کوم دا داسې کیسونه چې هغه کې خواتین چې کوم دي, زنانه چې کوم دي, هغه خلاف چې کوم کیسز کېږي, دا 3 کیسونه زمونږ سره بالخصوص چې کوم دي. یو د دوکټ هغه کې چې د ماشومانو خپل یو ماشوم چې د هغه ښځه وژلې 2 نه میلاو شوي دي, هغه کې هم زمونږ ډېر ښکلی کاروي شوې ده, ډېره په صحیح طریقې سره. هغه ملزمان هم په جیل کې دي او ډېر زر تر زره موږ هغه ریس کړي هم دي او د کیس تفتیش چې کوم دی هغه ډېر په صحیح انګل باندې وراچولی, هغې کې ډېره ښه کاروي شوې ده. د هغې نه وروستو زموږ سره د قلاګي چې کوم کیس و دا ډېر پیچیده کیس و. د ټولو نه پیچیده کیس دا ځکه و چې د ده دا کومه مقتوله چې کومه ده زنانه چې کومه وژلې شوې ده 20 کالو جنۍ وه, نو د هغې والد صاحب ابتدا کې موږ ته دا ریپورټ کوي چې یاره دی د خېټه باندې درد و او د هغې داسې د دوی موږ دې له ورکړي او بیا موږ هسپتال ته راوړو, په لاره کې وفات شوه. اصل حقایق یې د پټولو کوشش کړی و. او دې نه علاوه موږ نور هم کرمینل کسانو ته دا وارننګ ورکوو چې هغه چې دوی د جرایمو نه قلار شي
بصورت دیگر داغوں خلاف بخ سنگینہ کارروائی کی گئی قانون مطابق. دیکھیں ابھی یہ بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ایک سے ایک اپنا نئی ترکیب نکالتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی ایک سے ایک نئی ترکیب نکالتے رہتے ہیں ان کو پکڑنے کی. تو یہ تو جو ہے وہ ہمارا آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے وہ یہ چلتا رہتا ہے. تو بس ہم بھی اس کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بالکل ایکشن لیا جا رہا ہے اور لیتے رہیں گے.